بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر نہایت ہی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ یہ مغفرت والی رات ہے، اور اللہ رب العزت نے اس رات کے متعلق یعنی اس رات کی اہمیت اور افادیت کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے کائنات میں بسنے والے انسانوں، اس ایک رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ کہ یہ رات 1000 مہینوں کی مقبول عبادات سے کتنی زیادہ افضل ہے، یہ بات اللہ رب العزت یا اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار فرامین موجود ہیں، اور انہی میں سے ایک فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات میں قیام کیا تو اس نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ پاک سب معاف فرما دے گا۔ گویا اس رات میں جو بندہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین، اس بابرکت رات میں جہاں ہم دیگر اور درود و وظائف اور نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ان 12 رکعت نوافل کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان نوافل کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل عبادات میں یہ نماز سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد نوافل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز یہی 12 رکعت نوافل ہیں۔ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے نوافل ہیں اور ان کے پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے، ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے اور کتنی کتنی رکعتیں کر کے یہ نماز پڑھنی ہے اور کس وقت میں یہ نماز ادا کرنی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی ویڈیو میں آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی جان لیجئے کہ بعض لوگ لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس رات کی عبادت ہم کیسے کریں، تو اس کا مختصر اور جامع جواب یہ ہے کہ عبادات کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ سبھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور دوسرے ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ بھی پڑھیں، اور خصوصاً استغفار کی کثرت کریں۔ گویا عبادات کے جو بھی اعمال بیان کیے جاتے ہیں اس بابرکت رات میں آپ وہ تمام اعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے فضیلت والے نفل نماز کے حوالے سے، تو جان لیجئے کہ آپ ان نوافل کی کم سے کم 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اسے نفل نماز کی نیت سے ہی پڑھیں۔ اور جان لیجئے کہ اس نماز کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ عشاء کے 4 فرض ادا کرنے کے فوراً بعد سے لے کر صبح و سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک کا ہے۔ اور جان لیجئے کہ اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، یعنی کہ تہجد کے نوافل تو لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں یہ نماز آپ ضرور پڑھیں۔ آپ اس کی کم سے کم 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی طبیعت اور صحت پر منحصر ہے کہ آپ کتنی دل جمعی اور خوش دلی سے اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اور اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی نہایت ہی سادہ ہے، اس لیے آپ پوری رات میں کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کا سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہے، یعنی رات کے پچھلے پہر، اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے کل 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، اس طرح 6 سلام کے ساتھ کل 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ نماز بالکل اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے عام نماز پڑھتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ، اور پھر بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ والی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی سی بھی دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، یا سورہ اخلاص پڑھ لیں،
یا جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں اسے الحمدللہ شریف کے بعد پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کریں اور 2 سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر دوسری رکعت کا آغاز کر دیں۔ سورہ الحمد شریف پڑھ کر کوئی سی دوسری سورت پڑھیں اور پھر سے رکوع اور سجود کر لیں۔ سجدوں کے بعد اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور آخر میں دعائے ابراہیم یعنی رب اجعلنی والی پوری دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس طرح سے 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے 6 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے کل 12 رکعت نماز نوافل ادا ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اس نماز کی نیت تو تب ہی ہو جائے گی جب آپ اس کا دل سے ارادہ کر لیں گے، اور یاد رکھیں کہ نیکی کے کام کا جب بھی ارادہ کر لیں اس کا ثواب اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے سچے دل سے ارادہ کر لیں کہ آپ یہ 12 رکعت نماز نوافل شب قدر کی رات میں ضرور ادا کریں گے تو آپ کو ابھی سے اس نماز کے ثواب ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر آپ نماز ادا کرتے وقت بول کر نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی جانب، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تو بھی بغیر کسی شک و شبہ کے یہ نیت بالکل درست ہے، لیکن اگر ابھی سے ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ابھی سے ان 12 رکعت نوافل نماز کا ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ ویسے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات میں اللہ کے حضور نوافل ادا فرماتے تھے، لیکن کیونکہ یہ فضیلت اور برکت والی رات ہے تو اس رات میں یہ فضیلت اور برکت والے نوافل ضرور بالضرور ادا کرنے چاہیے، اور پھر ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدقے دل سے دعائیں ضرور کریں۔ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں، لہٰذا ہر حاجت کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں۔